السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین کرام سبھی خیریت سے ہوں گے، اور اب ماہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے، قربانی کے دن آنے ہی والے ہیں، اور سبھی مسلمانوں کے ذہن میں اب یہ سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ قربانی کرنا کس کے اوپر واجب ہے، قربانی کرنے کا اہل کون ہے، اور کس طرح کا جانور ہمیں خریدنا چاہیے۔ اور سب سے پہلا سوال جو قربانی کے معاملے میں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا کس کے اوپر واجب ہے، قربانی کرنے کا اہل کون ہے۔ شریعت مطہرہ نے قربانی کرنے کے سلسلے میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد و عورت مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہوں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے ایام قربانی میں، قربانی کے دنوں میں وہ مرد و عورت مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اب جو مسافر ہوتا ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کسی غیر مسلم پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور تیسری چیز تھی آزاد ہونا، تو کسی غلام پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب رہی بات مالدار ہونا، اب شریعت مطہرہ نے مالدار ہونے کی قید لگائی ہے قربانی واجب ہونے کے لیے۔ تو مالداری سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو تو ایسا شخص قربانی کرنے کا اہل ہے، وہ قربانی کرنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، یا اگر 7.5 تولے سونا موجود نہیں ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایسا ہے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا موجود نہیں ہے اور 52.5 تولے چاندی بھی موجود نہیں ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اب ہم دونوں کی قیمتوں کو دیکھیں گے۔ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہر شخص اپنے علاقے کے اعتبار سے کر لے گا۔ جو 52.5 تولے چاندی کی رقم مقرر ہوگی اسی کے اعتبار سے اب قربانی کا وجوب پورا ہوگا، قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثلا کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے اور اس کے پاس 52.5 تولے چاندی بھی موجود نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 تولے سونا موجود ہے اور پھر اس کے پاس 10 تولے چاندی موجود ہے۔ اب کل ہم نے حساب لگایا کہ 52.5 تولے چاندی لگ بھگ 45,000 سے 50,000 کے آس پاس اس کی رقم پہنچ رہی ہے۔ 45,000 سے 50,000 تک 52.5 تولے چاندی کی رقم پہنچ رہی ہے۔ اب اسی سے ہم حساب لگائیں گے کہ ہمارے پاس 2 تولے سونا موجود ہے اور کچھ چاندی موجود ہے، تو 2 تولے سونے کی رقم کتنی ہے؟ وہ مثال کے طور پر اگر مان لیں کہ 1 تولہ سونا 50,000 روپے ہے تو 2 تولے سونا ہوا 1 لاکھ روپے کا۔ تو ہمارے پاس چاندی بھی موجود ہے، تو چاندی کی ہم رقم طے کریں گے۔ رقم ہم جیسے 10 تولے چاندی موجود ہے تو ہم اس کی 10,000 مان لیتے ہیں، 10,000 مان لیتے ہیں، تو اب ٹوٹل ہوئی اس کی قیمت 1,10,000۔ تو 52.5 تولے چاندی کی جو رقم تھی وہ تھی 50,000 روپیہ۔ اب سونے کی رقم اور چاندی جو ہمارے پاس کچھ موجود ہے اس کی رقم کو ہم نے جوڑا تو پیسہ ہو رہا ہے 1,10,000 روپیہ۔ تو اب چاندی کی جو رقم ہے 52.5 تولے چاندی کی رقم 50,000، تو اس سے یہ
زیادہ ہو رہا ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس سونا بھی موجود نہیں ہے بالکل بھی اور چاندی بھی موجود نہیں ہے، تو اب اس کی بزنس کے لیے جو اس کے پاس سامان ہو یا کھیت ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، حاجت اصلیہ سے زائد کوئی چیز ہو اور اس کی رقم 52.5 تولے کی رقم کے برابر ہو، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔